اب طلبہ کرام آپ یہ دیکھیے، ہم نے آپ کو ادب کی لغوی تعریف اور ادب کی اصطلاحی تعریف ہم نے آپ کو بتا دی۔ ادب کی لغوی تعریف جو ہے وہ ہم نے آپ کو بتا دی کہ ادب کو ہم لغوی اعتبار سے دیکھیں تو وہ دو اعتبار سے ہمیں دیکھنا پڑے گا، ایک تو عربی میں دیکھنا پڑے گا، ایک اردو میں۔ اردو میں تو حاصل مصدر کا معنی ادب، سلیقہ، قرینہ آتا ہے، اور عربی میں اس کو باب استفعال سے مانے اور باب افعال سے مانے، باب کرما یکرمو سے مانے اور باب ضربہ یضربو سے مانے۔ ٹھیک ہے، تو اب اگر اس چیز سے مانتے ہیں تو اس کا معنی دوسرا ہو جائے گا، اور اگر ہم اردو حاصل مصدر لیتے ہیں تو اس کا معنی دوسرا ہو جائے گا، اور اصطلاحی تعریف بھی ہم نے آپ کو بتا دی۔ ہم اب علم ادب کی اہمیت بتاتے ہیں۔ دیکھیے علم ادب کی اہمیت کتنی ہے۔ ادب خوبصورت پیرا میں اظہار مدعا کا نام ہے۔ ادب خوبصورت پیرا میں اظہار مدعا کا نام ہے۔ ادب دراصل اخلاق کے چہرے کا حسن اور زبان کی زینت کا نام ہے۔ ادب دراصل اخلاق کے چہرے کا حسن اور زبان کی زینت کا نام ہے۔ کسی زبان کا ادب اس کی ثقافت کا بہترین عکس ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے ہندوستان کے اندر بہت ساری جاتی جن جاتی ایسی ہیں جس کو اپنی زبان جو بولتے ہیں تو بنا قاعدے قوانین کے بولتے ہیں، بنا قاعدے کے، بنا قوانین کے وہ بول لیتے ہیں۔ اب بنا قاعدے قوانین کے کیسے؟ بنا قاعدے اور قوانین کے بولتے ہیں۔ مثال اکثر جن جاتی ایسی ہیں ہمارے ہندوستان میں جو بنا سلیقے کے، کیونکہ وہ جانوروں سے تعلق، اگر کسان ہیں اور دیہات میں رہتے ہیں تو ان کی تو کوئی زبان ہوتی ہی نہیں ہے، ایسی بد زبانی، ایسے محمل بے معنی الفاظ وہ استعمال کرتے ہیں۔ ہر علاقے کی زبان آپ کو الگ ملے گی، ہر قوم کی زبان آپ کو ملے گی۔ اسی لیے ہمارے ہندوستان کی سب سے بڑی مہانتا یہ ہے کہ وبھنتا میں ایکتا۔ تو اگر مثال کے، لیکن خان صاحب جو ہیں وہ اگر بنا پڑھے لکھے بھی ہیں تو ان کی مادری زبان بڑی فصیح ہوتی ہے، بہت اردو فصیح بولتے ہیں، لیکن اگر بہاری ہے تو وہ کتنا ہی پڑھا لکھا کیوں نہ ہو لیکن پھر بھی وہ فصیح نہیں بول پائے گا، مذکر مؤنث میں ضرور وہ غلطی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ادب جو ہوتا ہے خوبصورت پارائے میں اظہار مدعا کا نام ہے۔ ادب دراصل اخلاق کے چہرے کا حسن اور زبان کی زینت کا نام ہے۔ کسی زبان کا ادب اس کی ثقافت کا بہترین عکس ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہما سے شعر سنتے اور اچھے اشعار پر اپنی پسندیدگی کا اظہار فرماتے۔ یعنی ادب جو ہے یہ شعر و شاعری اللہ کے رسول کو بھی پسند تھی، مگر وہ شعر و شاعری جو عشقیہ نہ ہو وہ پسند تھی، ایسے پسند نہ تھی۔ اب دیکھیے علم ادب جو ہے وہ صرف کوئی ایک فن ہے یا کوئی علم ہے یا پھر کئی علم کے مجموعے کا نام ہے۔ تو میرے طلبہ کرام، سوشل میڈیا کے ناظرین کرام، آن لائن جتنے بھی ہمارے طلبہ کرام پڑھ رہے ہیں ان سب کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ علم ادب جو ہے یہ کوئی ایک علم کا نام نہیں بلکہ کئی علوم کے مجموعے کا نام علم ہے۔ علم ادب دراصل مختلف علوم پر مشتمل ہے۔ ان سب علوم کا مقصد کلام میں حسن اور تاثیر پیدا کرنا ہوتا ہے۔ ان سب علوم کا مقصد کلام میں حسن اور تاثیر پیدا کرنا ہوتا ہے۔ علوم کا مقصد کلام میں حسن پیدا کرنا ہوتا ہے اور تاثیر پیدا کرنا ہوتا ہے۔ علامہ عبد الرحمن ابن خلدون نے 4 علوم لغت، نحو، بیان اور ادب کو عربی زبان کا رکن
قرار دیا ہے۔ علامہ عبد الرحمن ابن خلدون نے 4 علوم کو، ایک تو لغت کو، کوئی بھی انسان ہو اس وقت تک ادیب بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کو علوم میں مہارت نہیں ہوگی، لغوی اعتبار سے اس کو مہارت نہیں ہوگی۔ سب سے مین چیز ہے مفردات، جتنے زیادہ مفردات یاد ہوں گے اتنی ہی زیادہ وہ اپنے وقت کا ادیب بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ ایک تو لغت اور ایک ہے قاعدے، لغت مفردات یاد ہونا چاہیے، قاعدے قوانین یاد ہونا چاہیے، علم نحو میں بھی مہارت، اور ادب کو عربی زبان کا رکن قرار دیا ہے۔ لیکن ابن اقفانی نے علم ادب کو 10 انواع میں تقسیم کیا ہے۔ انہوں نے کہا ادب کے لیے کم سے کم 10 علوم کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح صاحب منتهی الادب نے 2 اور علوم کا اضافہ کر کے درج ذیل 12 علوم ادب میں شامل کیے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں صحیح بات، کہ صحیح بات یہ ہے طلبہ کرام، ادب کے لیے دیکھو ایک تو لغوی مفردات کا یاد ہونا ضروری ہے، پھر ایک قاعدے قوانین کا یاد ہونا ضروری۔ اگر مفردات یاد نہیں ہے تو بولنے میں وہ سوچے گا، سمجھے گا، لیکن اگر مفردات یاد ہیں تو فٹ فٹ بولتا چلا جائے گا۔ اسی طریقے سے اس کو جو ہے فصاحت و بلاغت میں بھی مہارت ہونا چاہیے، اور اسی طریقے سے اسے علم صرف میں بھی مہارت ہونا چاہیے۔ بہرحال 4 علوم میں اسے مہارت ہونا چاہیے، ایک تو نحو صرف میں، اور ایک مفردات میں، اور ایک فصاحت و بلاغت میں۔ 4 علوم تو پکا ہیں، ورنہ اور علوم کی ضرورت نہیں پڑتی، مگر بعض نے کہا ہے 10 علوم کی ضرورت پڑتی ہے، بعض نے کہا 12 کی، لیکن اب جو ہے 4 کو رکن مان لو، لغت کو، نحو کو، اور علم بیان جانتے ہو، یعنی فصاحت و بلاغت، اور ادب کو، ادب عربی زبان کا رکن قرار دیا ہے۔ اتنی بات آپ سمجھ لو۔